لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ لوگ سو رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، ان میں سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا، وَھذا من عدوہ، اور ایک آدمی فرعون کی برادری کا تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا جو شخص تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے مقابلے میں جو فرعون کی برادری کا تھا۔ فوکزہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی کاروائی ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ ہم سب کا کھلا دشمن ہے اور ہمیں غلط راستے پر ڈالنے والا ہے۔ ما قبل آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلا آ رہا ہے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ہی بیان ہے۔ ما قبل آیات میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حقیقی والدہ کا دودھ پیا اور حقیقی پرورش انہی سے حاصل کی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت بھی عطا کی، طاقت بھی عطا کی، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ جب یہ جوان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ میرا آبائی گھر ہے اور یہ میرا رضائی گھر ہے، حقیقت میں تو یہ تھا کہ جن کا انہوں نے دودھ پیا تھا وہ ان کی حقیقی ماں تھی، اور جن کے گھر میں یہ رہ رہے تھے وہ ان کے کوئی بھی نہیں لگتے تھے، لیکن ان کے یہ دونوں گھر ہی اپنے یہ سمجھتے تھے۔ کبھی یہ ادھر چلے جاتے، کبھی یہ ادھر آ جاتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ اپنے آبائی گھر سے ادھر واپس آ رہے تھے تو فرعون کے شہر میں، یعنی قبطیوں کے شہر میں، انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچاؤ کرنے کے لیے، بچا کرنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک انہی کی برادری کا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا فرعون کی برادری کا یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ تو جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ دیکھو جی یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ اتنا وزنی سامان ہے، اس کو اٹھاؤ، میں کمزور ہوں، میں نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا اور اس آدمی کو کہا کہ واقعی تم اس پر ظلم کر رہے ہو؟ تو اس نے جو واقعہ بیان کیا، جیسے روایات میں آتا ہے کہ وہ باورچی خانے کا کوئی افسر تھا، فرعون کا جو باورچی خانہ تھا اس کا وہ افسر تھا اور یہ مزدور تھا۔ وہ اس کو زبردستی کہہ رہا تھا کہ یہ سامان اٹھا کے فلاں جگہ پہ رکھ دو، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اٹھا نہیں سکتا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے اس پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اسے، اور وہ اسی مکے سے ہی مر گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بندہ تو مر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کی کاروائی ہے، اور شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے،
اس نے مجھے بھی غلط راستے پہ ڈال دیا. میرا قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا, محض تھوڑی سی تنبیہ کرنے کا ارادہ تھا کہ یار تم اس پر زیادتی نہ کرو, لیکن وہ ایک ہی مکے سے مر گیا. تو یہ کارروائی کس کی ہے؟ یہ شیطان کی کارروائی ہے کہ جس نے مجھ سے یہ جرم کروایا اور مجھے غلط راستے پہ ڈال دیا. اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن چونکہ ایک پیغمبر انہوں نے بننا تھا, تو پیغمبر کی شایان شان یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ کسی پر بھی اس طرح کی زیادتی کریں یا خواہ مخواہ کسی کو قتل کر دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ بھی ہوئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہر اعتبار سے کہ میں نے ایک مکہ مارا اور میرے ایک مکے سے انسان ڈھیر ہو گیا. تو یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, میں آج کے بعد جو تیرے دشمن ہیں, جو تیرے نافرمان ہیں, جو مجرم لوگ ہیں, میں ان کی مدد کبھی بھی نہیں کروں گا. یعنی جیسے آج میں نے ظالم کی مدد نہیں کی, مظلوم کی مدد کی ہے, تو میں ہمیشہ مظلوموں کی مدد کروں گا. یا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت موسیٰ کو یہ علم ہو گیا کہ فرعون لوگوں پر جبر کرتا ہے, فرعون لوگوں پر زیادتی کرتا ہے, اور اس کے ماننے والے دوسروں کو یعنی بنی اسرائیل والوں کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں, ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا اور یہ اعلان کیا کہ یا اللہ آج کے بعد میں فرعون اور اس کے ماننے والوں سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں, اور آج کے بعد میں ان کی مدد نہیں کروں گا بلکہ میں مظلوموں کی مدد کروں گا. اسی کا ذکر آگے آیت کریمہ میں آیا ہے. فرمایا قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی, اے میرے رب, انی ظلمت نفسی, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, فاغفر لی, آپ مجھے معاف فرما دیجئے. فغفر له, تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ ہی ہیں جو بخشنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی, اے میرے رب, بما انعمت علیہ, جو نعمت آپ نے مجھے عطا کی ہے یعنی طاقت والی, توانائی والی, فلن اکون ظہیرا للمجرمین, میں کبھی بھی مجرم لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب, اب جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے شہر کا جائزہ لے رہے تھے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, تو وہ شخص کہ جس نے گزشتہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی, وہ دوبارہ حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا. صبح جب ہوئی حضرت موسیٰ باہر نکلے, ان کے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا, میں نے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا ہے. جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیلی, وہی اسرائیلی شخص دوبارہ کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, اور اس نے دوبارہ حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا کہ آؤ میری مدد کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ایسے نگاہوں سے اس کو دیکھا اور کہنے لگے انک لغوی مبین, بے شک تو مجھے کھلم کھلا شریر آدمی لگتا ہے. کل اس کے ساتھ لڑ رہا تھا, آج کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے, تو روزانہ لڑتا رہتا ہے, مجھے تو شرارتی لگتا ہے, یہ مستی تیری ہے. فلما ان ارادہ, اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبطش بالذی هو عدو لہما, کہ اس شخص کو پکڑیں اور اسے سمجھائیں کہ لڑو نہیں. کس کو؟ جو ان دونوں کا دشمن تھا, یعنی وہ بھی قبطی تھا, حضرت موسیٰ کا بھی دشمن تھا, اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے اسرائیلی کا بھی دشمن تھا. قال, تو یہ اسرائیلی ڈر گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو اس اسرائیلی نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ نے جو مجھے یہ بات کی ہے کہ تو شرارتی ہے, تو اب حضرت موسیٰ مجھے ماریں گے. تو یہ کہنے لگا اے موسیٰ اترید ان تقتلنی, کیا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے؟ کما قتلت نفسا بالامس, جیسا کہ تو نے گزشتہ کل اس آدمی کو قتل کیا تھا. ان تریدو, تو چاہتا ہے, الا ان تکون جبارا فی الارض, کہ تو زبردستی جمائے زمین کے اندر, وما ترید ان تکون من المصلحین, اور تو کسی کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا, بس تیرا کام تو ہے لوگوں کو مارنا. کل تو نے اس کو مار دیا تھا, آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے. تیرا اصلاح کا ارادہ نہیں ہے, تو زبردستی ہمیں مارنا چاہتا ہے, کوئی اصلاح کا ارادہ نہیں. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى, تو شہر سے دور دراز علاقے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. قال, اور حضرت موسیٰ سے آ کے کہا اے موسیٰ ان الملأ, بے شک فرعون کی کابینہ, یأتمرون بک, وہ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں, لیقتلوک, کہ وہ تمہیں قتل کر جانے. فخرج انی لک من الناصحین, میں تیرا خیر خواہ ہوں اور تجھے کہتا ہوں کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جاؤ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا
تو فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بندہ خطرناک نظر آتا ہے کہ جس نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا، تو ساری کابینہ نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اس کے بدلے میں اب اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اسی کابینہ کے اندر فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کو حضرت موسیٰ سے محبت تھی، اس نے جیسے ہی یہ مشورہ سنا، روایات میں آتا ہے کہ وہ فرعون کا وزیر داخلہ تھا یا وزیر مال تھا، وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور آ کے بتایا کہ موسیٰ خبردار رہنا، یہ لوگ تمہیں مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ فخرج منها خائفا يترقب، جب حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے دیکھتے اس علاقے کو چھوڑ کر نکلے۔ قال، اور فرمایا ربی، اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے مجھے پناہ عطا فرما۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ کر مدین کا ارادہ کیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی مدین کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے، انشاءاللہ پھر اس واقعے کو کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔